نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اے ڈی ملک صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بھائیوں اور بیٹوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقد قام لہ القیامہ، جو شخص مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب جو بھی دنیا سے چلا گیا، اعمال اگر اس کے اچھے تھے تو اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں تھے تو اس کے لیے قبر دوزخ کا گڑھا ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ مرنے والا جو بھی عمل کر کے چلا جائے، باقی رہنے والے مسلمان اس کے لیے اگر صدقہ، خیرات، دعا، قرآن مجید پڑھ کے، لاکھ کلمہ شریف کا پڑھ کے بخشیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہم نے مرنے والے کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا خود اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ علماء نے خود گھڑ لیا ہے کہ مرنے والے کے پیچھے ہمارے صدقے، خیرات اور دعا کا فائدہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سیاہ ستہ حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں، تمام مسالک کے ہاں بلکہ گورنمنٹ کے نصاب میں بھی شامل ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ عاص بن وائل ایک کافر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ہشام اور عبداللہ۔ وقت وصال اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے تم نے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اب پہلا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کافر کو ایصال ثواب کا کیا اندازہ؟ تو دین ابراہیمی کا مسخ شدہ تصور تو کفار مکہ کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ موجود تھا، تو اس لیے اس نے وصیت کی کہ 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اب اس کا ایک بیٹا کافر تھا، ہشام، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی عبداللہ سے کہا کہ تو بھی اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر جیسے باپ کی وصیت ہے۔ اس نے کہا میں ہوں مسلمان، جب تک میں محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا سے پوچھوں گا نہیں، اس وقت تک میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ وہ عبداللہ سرکار دو عالم شفیع معظم کی محفل میں آ گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کافر باپ نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو 100 غلام آزاد کرنا ہے، میرے کافر بھائی نے آزاد کر دیے، اب میں آزاد کروں، باپ کی طرف سے آزاد کروں؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا انہو لو کان مسلمن ان آتقتم او تصدقتم او حججتم عنہ فبلغہ ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اگر تیرا والد ہوتا مسلمان تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا یا صدقہ کرتا یا نفلی حج کرتا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا ثواب تیرے والد کی روح کو پہنچا دیتا۔ تو مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا کہ اگر مرنے والا مسلمان ہو، پیچھے رہنے والا بھی مسلمان ہو، حضور کے فرمان کے مطابق اگر باپ کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کرے، غلام آزاد کرے، نفلی حج کرے، عمرہ کرے اور اس کا ثواب اپنے مرنے والے کو بھیجے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیتا۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین، مرنے والوں کے ساتھ مرنے کے بعد بھی انسان وفا کرے کہ کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ کے، اور کچھ نہیں تو 3 دفعہ کل شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، چند دفعہ درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد اپنے باپ کا فاتحہ پڑھے تاکہ اس کی روح کو سکون اور چین پہنچتا رہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں، اور اگر جنت میں ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اور یہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا اچانک قبر میں درجہ بلند ہو گیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا، پہلے ہی وہ جنت میں تھا، کہ انا لی ہذہ، فرشتوں یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو فرشتوں نے جواب میں کہا بے استغفار ولدک لک، جو بیٹا چھوڑ کے آیا تھا آج اس نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اللہ نے جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو پہلی ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ اپنے باپ،
یا مرنے والوں کے پیچھے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ کے، درود شریف کا لاکھ پڑھ کے، دعا کر کے اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیے تاکہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور جنت الفردوس میں اللہ اس کا مقام بلند فرماتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اگر اس وقت ہماری موت آ گئی، ہم شتر بے مہار نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، کیا ہم نے فرائض صحیح ادا کیے ہیں، واجبات صحیح ادا کیے ہیں، حقوق العباد ہمارے ذمہ کوئی باقی تو نہیں، حقوق اللہ باقی تو نہیں۔ آج موقع ہے، عمر فاروق کا جملہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے اعمال کا مرنے سے پہلے خود حساب کرو، اس سے پہلے کہ کل قیامت میں فرشتے حساب کریں تو اس سے کچھ نہ بن سکے۔ آج حساب کر، اگر فرائض میں کمی ہے، واجبات میں کمی ہے، حقوق اللہ میں کمی ہے، حقوق العباد میں کمی ہے، اس کمی کو اس زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کر تاکہ تو مرے تو اس حال میں مرے، حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی ادا ہوں، فرشتہ موت کا آئے تو کہے میں تو بیٹھا ہی دوست تیری انتظار میں۔ اور پھر یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت رکھنے والے ہیں۔ حضور قرآن کا فرمان ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب امت میں اعلان کر دیجئے کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، ڈالر نہیں مانگتا، پاؤنڈ نہیں مانگتا، ریال نہیں مانگتا، کوئی عوض نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا طلبگار ہوں کہ میری آل سے تم نے محبت کرنی ہے، فاطمہ الزہرا سے محبت کرنی ہے، علی شیر خدا سے محبت کرنی ہے، حسن حسین سے محبت کرنی ہے، میری ساری آل سے محبت کرنی ہے۔ پھر یہ ترمذی کی حدیث ہے، مجموع حدیث میں آج بھی جگمگا رہی ہے۔ میرے آقا نے محبتوں کی ترتیب بتائی، فرمایا حب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والے تجھے سب سے پہلے اپنے خالق سے محبت کرنی چاہیے کہ تمہیں اپنے نعمتوں سے پالتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وحبونی لحب اللہ، اس کے بعد مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے خالق کا محبوب ہوں۔ فرمایا حبو آل بیتی لحبی، اس کے بعد میری آل سے اس وجہ سے محبت کرو کہ تمہارے نبی کی وہ آل ہے۔ صرف اتنی بات نہیں، میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا وہ یوں سمجھے میں نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ اور یہ بھی حدیث ترمذی میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن فقد احب اللہ، جس نے امام حسن سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا خون، حسین کی بقا میری وجہ سے ہے، اور اس کے بعد میرے دین کی بقا حسین کے دم قدم سے ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بظاہر سارا گھرانہ کٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، ظاہراً یزید جیتا لیکن جیت کے بھی ہار گیا، حسین سب کچھ کٹا کے بھی قیامت تک زندہ جاوید ہو گئے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین رہا جسے یاد رکھتی ہے ہر کربلا۔ پھر اگر ہم عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ امام حسن حسین سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ میرے آقا نے صلہ بھی بتایا۔ ایک دن حضور کی محفل سجی تھی، ادھر امام حسن بیٹھے ادھر حسین بیٹھے، یہ حدیث ہے ترمذی میں، فرمایا من احبنی، میرے جس امتی نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، میرے دو نواسوں سے محبت کی، واباہما، ان کے ابا علی سے محبت کی، وامہما، ان کی ماں فاطمہ کا ادب کیا، فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے جس درجے میں میں ہوں گا قدموں میں غلام ہوگا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث اس سے بھی خوبصورت ہے، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا کمبل لپیٹ کے بیٹھے ہیں، کمبل میں کوئی چیز ابھری ہوئی تھی، ایک صحابی آیا، اس نے کہا حضور کمبل میں کیا ہے؟ کمبل ہٹایا تو نیچے سے امام حسن حسین نکل آئے۔ اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی دونوں سے محبت کر، واحبہ میں یحبہما، میرا جو امتی میرے نواسوں سے محبت کرے تو اس امتی سے بھی محبت فرما۔
پھر مسند امام احمد کی حدیث ہے، صلہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حضرت علی سے، ان اول من يدخل الجنت انا وانت وفاطمہ والحسن والحسین، علی سب سے پہلے جنت میں محمد مصطفیٰ جاؤں گا، پھر میرے بعد تو جائے گا، پھر تیرے بعد فاطمہ تو زہرا جائے گی، پھر اس کے بعد امام حسن اور حسین جائیں گے۔ تو حضرت علی نے جواب میں کہا فمحبونا، ہم سے محبت کرنے والے کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا من برائک، اے علی پہلے میں جاؤں گا، پھر تو جائے گا، پھر فاطمہ جائے گی، پھر حسن حسین جائیں گے، اس کے بعد پیچھے پیچھے ہم سے محبت کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ ان کی عظمت کی انتہا ہے کہ نماز عبادت خدا کی، ریاضت خدا کی، بندگی خدا کی، لیکن اسی نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ میرے نبی پر بھی درود بھیج اور نبی کی آل پر بھی درود بھیج۔ امام شافعی کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی کی آل، تمہاری محبت کو رب نے قرآن میں فرض فرما دیا اور تمہاری عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ جو تم پر درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز کو قبول نہیں پڑھتا۔ تو شاعر کہتا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ پھر کون؟ امام حسین۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا سجدے میں گئے، امام حسین پیٹھ پہ سوار ہو گئے، ایک دفعہ سبحان رب جلالہ، دو دفعہ سبحان رب جلالہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 72 دفعہ کہا، جب تک امام حسین مرضی سے اترے نہیں میرے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ اب میرا وجدان کہتا ہے امام حسین نے کہا تو ہوگا نانا جان آج آپ نے سجدہ لمبا کر کے مجھے گرنے سے بچا لیا ہے، کل میدان کربلا میں سجدے میں سر کٹا کے آپ کے دین کو گرنے سے بچا لوں گا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک دن میرے آقا کے کندھوں پہ امام حسین سوار ہیں اور واللیل کی زلفوں کی باغ بنائی ہوئی، آگے عمر فاروق آ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں نیمر مرکب، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے؟ حضور نے فرمایا نیمر راکب، عمر سواری بھی عظیم ہے پر سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ پھر کون؟ امام حسین اور حسن۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا انگلی کے ساتھ لگا کے میرے آقا کی محفل میں آ گئی، عرض کرتی ہیں حاضان ابن آجا فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں ورثہ دیجئے۔ اب آپ کو بھی پتا ہے، فاطمہ الزہرا کو بھی پتا تھا کہ حضور کے پاس کوئی کارخانے مربع نہیں ہیں، وہ کیا چاہتی تھی اور حضور کیا دینا چاہتے تھے وہ بھی جانتی تھی وہ بھی جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی اما الحسین فلہ جرتی وجودی، اے میری بیٹی میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی سرداری دے دی، اپنا دبدبہ دے دیا، اپنے بیٹے حسین کو اپنی سخاوت دے دی اور اپنی بہادری عطا فرما دی۔ جس بیٹے کو جس چیز کی ضرورت تھی میرے آقا نے وہی اس کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی آل اور صاحب کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور ایڈی ملک صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے رات ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے وہ بھی میرے ملک کر دیں، جو کلمہ شریف کو لاکھ پڑھا ہے وہ بھی میرے ملک کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔